ویری کوئک ریپلائی. دیکھیں پہلے تو یہ جو فگر کوٹ کر رہے ہیں غلط ہے کہ 5.8% بھی ہو گیا پھر 6.4% بھی ہو گیا. آخری سال میں 5.8% ہوا تھا, وہ بھی انہوں نے امپورٹ کھول کے $84 ارب امپورٹ کر کے ملک کا پٹھا بٹھا دیا تھا. اور یہ جو اتنے یہ ایمانداری کا اور اس کا لیکچر دے رہے ہیں نا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو جا کے دیکھیں, وہ کہتی ہے عمران خان اور آپ کی حکومت چور ہے سب سے بڑی اس ملک کی. جتنی کرپشن آپ کے دور میں ہوئی کبھی نہیں ہوئی اس ملک کے اندر. ہم نے 170ویں نمبر پہ دیا, آپ نے 136ویں نمبر پہ اس کو لے گئے. اور خالی یہ نہیں آپ نے کیا, آپ الیکشن چوری کر رہے ہیں. 2018 میں 53 سیٹوں پہ رزلٹ تبدیل ہوا جس کے اندر آپ لوگوں کے ہارے ہوئے لوگ جو ہے ان کو جتوایا گیا, وہ آپ بڑا کنوینئنٹلی بھول گئے بیچ میں سے. مطلب یہ اور یہ آج بھی تیار ہیں, ان کو آج موقع ملے پھر دوبارہ وہی واردات ڈالیں گے. ہاں بالکل یہ ہے نا, یہ بھی یہ آپ کی انفارمیشن ہے یا الزام ہے؟ نہیں, یہ جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے پشاور میں, یہ کیا ہے, یہ ایک طرف یہ بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنتے ہیں, دوسری طرف جا کے وہ میٹنگ اٹینڈ کر لی ہے. یہ عوام کو آپ بے وقوف نہ بنائیں, عوام بھولی نہیں ہے آپ کی پرفارمنس. دیکھیں یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ فوج مخالف جماعت ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم اپنے فوج کو محب وطن سمجھتے ہیں, ہم اپنی فوج کا احترام کرتے ہیں, ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم فوج کے خلاف ہیں؟ یہ جو ہے نا خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے. ایک وقت تھا جب فاٹا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, آج فاٹا صوبے کے ساتھ ہے. اور دیکھیں ہماری روایت ہے, کور کمانڈر نے افطاری کی دعوت دی اور حالات بھی ایسے تھے, پوری کیبنٹ گئی ہے اور افطاری اٹینڈ کی, اور ساتھ انہوں نے بریفنگ دی ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کیسے ہو. آپ کو پتہ ہی ہماری پولیس نے, ہمارے سیکورٹی اداروں نے, فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں. آپ کا جو موقف ہے نا, وہ آپ کا موقف وہ ہمیشہ سے یہ تھا. آپ کو 9 مئی کو یاد ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا انفارچونیٹ انسیڈنٹ, آئی ریمبر اٹ. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ایک سینسیبل سٹینس ہے. آپ کے جو بانی ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں, وہ جیل سے بھی جو کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. وہ ابھی بھی ایسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جیسے کسی طریقے سے مفاہمت والا تو کوئی کام نہیں ہے. اور آپ کی جماعت میں سے اب جو ہے وہ, میں شوکت یوسف زئی صاحب جسٹ لیٹ می فنش, وہ آپ کی جماعت میں سے ابھی ہونے لگے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ والا شخص ملا ہوا ہے, وہ والا شخص ملا ہوا ہے, اس کے رابطے ہیں, اس کے رابطے. تو اس الزامات پھر کیا ہیں؟ وائی دیکھیں میری بات, نواز شریف, شہباز شریف, یہ سارے ابھی بھی ان کے بہت سارے لیڈرز جو ہیں وہ باجوہ کے خلاف بات کرتے ہیں, وہ فیض امین کے خلاف بات کرتے ہیں, اور پہلے بھی کرتے رہے. تو کیا یہ فوج کے خلاف بیانیہ تھا؟ وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر ہم ادھر سے کسی کا نام لیتے ہیں یا کوئی چیز کرتے ہیں تو دیکھیے فوج ہماری فوج ہے. عمران خان کوئی 100 دفعہ کہہ چکا ہے کہ میں فوج کے ساتھ ہوں. کیونکہ دیکھیے ہماری فوج کمزور ہوگی تو پاکستان کمزور ہوگا, پھر ہم کمزور پاکستان کے ساتھ کریں گے کیا؟ یہ تو بالکل غلط فہمی ہے, یہ نون لیگ کی سازش ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج کے ساتھ جو ہے نا لڑائی ہوگا. یہ بالکل ان کی, دیکھیں یہ کوئی بات ہے, ان کو خوش ہونا چاہیے تھا. وہاں دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, خیبر پختونخوا فرنٹ لائن صوبہ ہے, ہم آپ کے پورے پاکستان کا دفاع وہاں سے کر رہے ہیں. اگر ہم فوج کے ساتھ مل کر یہ نہیں کریں گے تو کون آپ آ کے یہاں لڑیں گے ہمارے لیے؟ آپ نے تو, آپ کے لیڈر نے تو لندن سے آ کے کیا کیا, اپنے یہاں سے ارب روپے معاف کرا دیے, اپنے بیٹوں کے اوپر کیسز ختم کرا دیے. یہ سارا سب کچھ کرنا تھا نا آپ نے. اس کے علاوہ کیا کیا مجھے بتائیں, ہماری حکومت جب سے ختم کی ہے کیا کیا؟ ویسے کیا تو آپ لوگ یہ آئے تھے نا کہ ہم مہنگائی کم کریں گے, مہنگائی کم تو نہیں ہوئی. مہنگائی کو بٹن تو وزیر اعظم ہاؤس میں آیا نہیں کہ ہم بٹن دبائیں اور تو نہیں کہنا تھا نا کہ ہم آئیں گے اور بٹن دبائیں گے اور نہیں, وہ بٹن ہم نے کہا بھی نہیں تھا. ہم نے کہا تھا حکومت ملے گی, اس کے بعد کچھ ٹائم, 1 مہینہ نہیں ہوا حکومت آئے ہوئے. یہ والی اس سے پہلے والی حکومت کی بات کر رہا ہوں, اور میں کون سی نہیں, پی ڈی ایم والی حکومت بھی تو ایک بندہ لگا ہوا ہے ملک کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے. صبح دوپہر شام ایک لیڈر لگا ہے ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا, ملک 3 حصے ہو جائیں گے, ملک پہ نیوکلیر بم پھٹ جائے آگے. یہ وہ بھول گئے کنویننٹلی. 9 مئی کو انہوں نے حملہ کیا ہے سارے تنصیبات کے اوپر, اور اس کے بعد جو ہے یہ دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں بڑا کنویننٹلی. میں بالکل یہ چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر معاملات جو ہے وہ پولرائزیشن کم ہو, میں یہ بالکل چاہتا ہوں, اور وہ ہر لیول پہ ہونی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باقی عوام کو بے وقوف بنائیں کہ آپ بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ لیں اور جا کے سارا گیم. اچھا, پولرائزیشن کی بات کر ہی رہے ہیں نا شوکت یوسف زئی صاحب, ایک تو آپ جواب دے رہے تھے اس کی آواز نہیں ہے بیکاز پولرائزیشن اب جماعتوں میں بھی بہت زیادہ آگے. ایک طرف شہریار آفریدی وہ ہیں جو بات کرتے ہیں کہ آستین کے ساتھ چھپے ہوئے ہیں ہماری جماعت میں, دوسری طرف بیرسٹر غور کہتے ہیں چھپ کے آرام سے پارٹی کے ودن یہ بات کریں, ڈرٹی لانڈری مت ایئر کریں ساروں کے سامنے. تو یہ پولرائزیشن آپ کی اپنی جماعت میں بھی آ گئی ہے. وہ عمران خان کہتے ہیں کہ جی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط رکھ رہے ہیں. یہ اتنی شدید اتنا شدید تناؤ کیوں؟ دیکھیں ہماری پارٹی بڑی مشکل وقت سے گزری ہے اور بڑی مشکل سے ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. کوئی اس طرح پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی ہے. آپ کو پتہ ہے سب جو کچھ ہوا, اس کے باوجود ظاہر ہے اگر ان کو کہیں سے اطلاع مل رہی ہے تو وہ اس کا بالکل اظہار بھی کریں گے اور اس چیز کا خاتمہ بھی کریں گے.
اور ہمیں تو ایسا نہیں معلوم ہے، لیکن جہاں تک شہریار کا مسئلہ ہے، دیکھیں شہریار نے، اس کی فیملی نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اگر اس کو نظر انداز کیا گیا ہے تو اس پہ نظر ثانی ہو جائے گی. پارٹی کی طرف سے ٹھیک ہے، اس کو ورکروں نے وہاں جذبات دلایا، سب کچھ کیا کہ، اور تانے بھی دیا ہوں گے کہ جی دیکھیں آپ اتنے پرانے ہیں، آپ اتنے اچھے، آپ کو انٹرا پارٹی میں یا کسی اور جگہ پہ آپ کو کچھ نہیں ملا، تو ڈیفینیٹلی اس کو غصہ چڑھا ہوگا، اور چڑھنا بھی چاہیے. اس کو بڑی قربانیاں. آپ کو غصہ نہیں چڑھا یہ جو نام آئے ہیں اسپیشلی کور کمیٹی کے اوپر ایک جو اور کمیٹی بنا دی گئی ہے، اس کے اندر نام کون سے آئے؟ علی محمد خان نے بول دیا، شہرام ترکئی نے بول دیا، شہریار آفریدی آ گئے. شوکت یوسف صاحب آپ بھی تو پرانے ہیں نا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں 96 سے ہوں، اور جو 97 کا الیکشن لڑا ہے نا، اس میں سے میں اور اسد کیسر رہ گئے ہیں، اور عمران خان صاحب ہیں. ان تینوں نے، جو خیبر پختونخوا کی میں بات کرتا ہوں، ان تینوں کے علاوہ چوتھا بندہ نہیں ہے جس نے تحریک انصاف سے الیکشن لڑا تھا 97 میں. تو اور مطلب یہ کہ وہ بات نہیں کرنی، میں اپنی ذات کی بالکل بات نہیں، مجھے کوئی ہوتا نہیں چاہیے، لیکن میرے خیال سے سینئر جونیئر یہ سب کو مل کر چلانے ہوتی ہے پارٹی. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جی سارے سینئر آ جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں جو نئے آئے ان سب کو اکاموڈیٹ کر دو. ہو گیا الحمدللہ، سارے ایم این اے بن گئے، جتنے نئے ہمارے ساتھ آئے تھے، قربانیاں دی تھی، وہ سارے ایم این اے بن گئے. اب یہ کہ سب کو مل کر چلانا پڑے گا. یہ امتحان ہے گوہر خان کا، وہ اس وقت چیئرمین ہے، ان کو چاہیے کہ وہ سب کو ملا کر چلائے ساری پارٹی کو. اور ان میں یہ صلاحیت ہے، بڑے سینسیبل ہیں، بڑے کول مائنڈڈ بندے ہیں، سوچ سمجھ رکھتے ہیں، اچھے وکیل ہیں. کچھ لوگ جذباتیت ہوتی ہے. شوکت صاحب، مجھے آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ بیرسٹر گوہر کا امتحان ہے، یعنی امتحان میں بیرسٹر گوہر پورے نہیں اتر رہے ہیں ابھی تک. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں سے آواز اٹھ رہی ہے، جیسے شہریار صاحب نے اٹھائی، آواز ٹھیک اٹھ رہی ہے. آپ دیکھیں، میرے خیال سے دیکھیں، یہ پارٹی کا ایسٹس ہوتا ہے. شہریار کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور علی محمد خان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، تو اگر ایسے لوگوں کو ہم سامنے نہیں لائیں گے تو دیکھیں ورکر جو ہے وہ آپ کو معاف نہیں کرے. Let me add another person to the list. آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، یہ صحیح ہے؟ نہیں، میں تو آپ کی بات کر رہی ہوں نا، آپ تو میرے پروگرام میں بیٹھے، باقی سارے تو دور بیٹھے نا، تو آپ کے ساتھ بھی کیا کیا نہیں ہوا، وی نو دیٹ. تو یہ جو ابھی اس ٹائم پر پارٹی میں بیرسٹر گوہر ہیں، باقی سارے ہیں، ان کو بہت سارے لوگ پیراشوٹرز کہہ رہے ہیں، عجیب بات ہے. تو یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ میں تو گوہر کوئی اپنے طور پہ نہیں بنا ہے، عمران خان نے ان کو بنایا ہے. اور میرے خیال سے عمران خان، اگر میں پارٹی کا بندہ ہوں، میں خان کے سپاہی ہوں، تو میں خان کی ہر بات کو مانوں گا. یہ امتحان اب گوہر صاحب کے لیے ہے کہ انہوں نے بنا تو دیا، اب وہ کیسے چلائیں گے پارٹی کو، اپنے ورکروں کو، پرانے لوگوں کو، نئے لوگوں کو کیسے چلائیں گے، یہ اب ان کا امتحان ہے. مجھے بریک کی طرف جانا ہے، لیکن بس مجھے اتنا بتا دیں کہ بیرسٹر گوہر ابھی تک بیلنس کر سک رہے ہیں پرانے اور نئے لوگوں کو یا نہیں؟ میرے خیال سے کر لیں گے، ان میں یہ صلاحیت ہے. کر لیں گے، نہیں کر رہے ہیں ابھی یا نہیں کر رہے؟ ابھی تک تو نہیں ہے، میں بالکل کلیئر کر رہا ہوں. ابھی اس لیے نہیں ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو گئے ہیں، اس میں بھی کافی لوگ نظر انداز ہو گئے، اور تو میرے خیال سے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. سو بیسکلی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر ابھی تک پرانے اور نئے لوگوں کو بیلنس کر کے نہیں لے کے جا سک رہے. میں مجھے بریک کی طرف، ان کو جانتا ہوں، یہ بیلنس کر لے گا انشاءاللہ. چلیے.